بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين والمعروفين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى يوم الدين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ فصلت من لدن حکیم خبیر. سوال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روزانہ کے معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کی ابتدا میں ہم اپنے مومنین کو مومنین مومنات خاص طور پر اس فرش اعضا کے بانی اور اس خاندان کے جو مومنین اور ان مومنین مومنات کے لیے جو جن کا اس دنیا میں کوئی جان شعار نہیں ہے. الفاتحہ. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سنو. آج ہمارے اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور ابھی تک ہم اپنی گفتگو کے اپنے موضوع کے آغاز میں ہی ہیں، ابتدا میں ہی ہیں. دو سے تین مطالب یا نکات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکے ہیں اور کر رہا ہوں. ابتدا میں دوبارہ سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں ہر روز اپنے خطبے کے اندر اس کا ترجمہ اس کا مضمون ایک مرتبہ بیان کر کے اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سورہ ہود کی یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے متعلق کتاب احکمت آیاتہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو مستحکم کیا گیا ہے. یہ ترجمہ اردو ترجمے آپ دیکھیں گے تو اسی طرح یا اس سے ملتا جلتا ترجمہ آپ کو ملے گا. لیکن ہم نے عرض کیا تھا حکمت احکام یا استحکام کا عربی زبان میں جو معنی بنتا ہے ان حروف کے جو روٹ ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے عرض کیا تھا اس کے معنی یہ بنیں گے کہ قرآن کی آیات کا ہدف اور ان کی غرض اور اس کا ہدف ایک ہے. قرآن کی تمام آیات ایک چیز کو بیان کر رہی ہیں. مقصد ایک ہے قرآن مجید آیات کا. پھر اس کے بعد اسی واحد اور ایک مقصد کو بکھیر دیا گیا. فصلت مختلف آیات کے اندر اس کو
دے دیا، تفصیل دے دی گئی. تو لہٰذا یہاں سے من لدن حکیم خبیر، اور یہ احکام اور تفصیل دونوں کی دونوں اس اللہ کی جانب سے ہیں جو حکیم ہے اور خبیر ہے. ہم نے عرض کیا تھا ابھی تک، آج میں اپنی تعبیر تبدیل کرتا ہوں اس بات کے متعلق، وحدت اور کثرت. قرآن کی ایک وحدت ہے اور ایک اس کی کثرت ہے. کثرت اس کی جزئیات، تفصیلات، تعلیمات، معارف، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو آپ دین کے نام سے جانتے ہیں وہ قرآن کی جزئیات اور قرآن کی تفصیل ہے. اب اس میں عقائد ہوں، اصول ہوں، فروعات ہوں، احکام ہوں، اخلاق ہوں، تمام کی تمام چیزیں قرآن کی تفصیل اور جزئیات شمار ہوتی ہیں. پورا دین قرآن کی تفصیل ہے، اور یہ تمام تفصیلات ایک وحدت کے اندر سموئی جا سکتی ہیں. ایک وحدت کہ جس کو ہم نے عرض کیا، علامہ طباطبائی نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وحدت کہ جس کے محور پر، جس کے مرکز پر پورا دین کھڑا ہے، دین کی عمارت قائم ہے، دین کا تمام تنوع اور دین کی تمام کثرت جس وحدت کی طرف پلٹتی ہے اس کا نام ہے توحید. توحید کی طرف پلٹتی ہے. دوسری آیت میں اسی حقیقت کو قرآن مجید نے بیان بھی فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات کا احکام اور اس کی تفصیل، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی اور کسی کی عبادت نہ کرو. لہذا توحید کے مقام تک پہنچانے کے لیے یہ اجمال اور یہ تفصیل، یہ وحدت اور کثرت اس لیے. جو انسان قرآن کی وحدت کی جانب بڑھے گا اس کی کثرت کے ساتھ وہ توحید کے مقام تک پہنچے گا. صلوات پڑھیں محمد. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے قرآن اپنی خلاصے یا عصارے، وہ میں اس سے پہلے یہ الفاظ استعمال کر چکا ہوں، آپ لوگوں کے معنی بھی انشاءاللہ واضح ہوں گے. یا جو ہے جس کو ہم نے کہا تھا نچوڑ، یا قرآن کی روح اور جوہر اور اس کی تفصیلات، دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن ایک حقیقت کی صورت میں ہے، اصلی اور بنیاد، جبکہ دوسری جو ہے تفصیل اور جزئیات کی صورت میں ہے. ایک ہی حقیقت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اصول ہیں، جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، وہ بھی در حقیقت توحید کی ایک شکل ہے. اگر ہم رسالت کو مانتے ہیں یہ بھی توحید کا ایک مظہر ہے. اگر ہم امامت کو اور ولایت کو مانتے ہیں یہ بھی توحید کی ایک تصویر ہے. یہ بھی توحید کی ایک تصویر ہے. نہ فقط یہ بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام چیزیں بھی توحید کی ہی مختلف صورتیں ہیں. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، انسان کا اخلاق، اس کی جان اور اس کی روح اگر توحید نہ ہو تو کسی کام کی نہیں. خدا کی وحدانیت، خدا کی کبریائی اور خدا کی ربوبیت اس پورے نظام تکوین، نظام کائنات کی جان اور روح ہے. قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ بتا دی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آپ کی ذوق کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات، یہ جملہ. ابھی تک ہم کل اور اس سے پچھلے دن ہم نے جو گفتگو کی اس میں اس نتیجے تک پہنچے، یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کی حقیقت
اس کا جو ممثل وجود ہے، مجسم وجود ہے، وہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی قرآن کی یہی حقیقت کار فرما ہے، اگر ذوات مقدسہ معصومین کے انوار کو اکٹھا جمع کر لیا جائے تو حقیقت محمدیہ کا نور ہے۔ اسی نور کو جب پھیلا دیا جائے تو علی و فاطمہ و حسن و حسین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم، آج جو ہم پہلے گفتگو کرتے آ رہے ہیں اسی ضمن میں دو باتیں میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کا یہ مجھے تھوڑی سی تمہید بھی آپ لوگوں کو پیش کرنا پڑے گی، ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں تو پھر قرآن مجید کی عالمگیریت کے حوالے سے، آفاقیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ قرآن مجید کی جو حقیقت ہے، اس کی تعلیم اور اس کتاب کی جو تعلیمات ہیں وہ آفاقی اور عالمگیر ہیں۔ آفاقی اور عالمگیر ہونے کا مطلب ہم نے عرض کیا تھا کہ یعنی یہ یونیورسل ہے، نہ کسی زمانے سے مخصوص ہے، نہ کسی علاقے اور خطے سے مخصوص ہے، اور نہ ہی کسی قوم قبیلے سے مخصوص ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا مخاطب انسان کی فطرت ہے۔ جب تک روئے زمین پر انسان ہے قرآن مجید کیا وہ مخاطب ہے، قرآن اس کو اپنا پیغام پہنچاتا رہے گا، یا انسان جب تک اس روئے زمین کے اوپر ہے وہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، مختلف آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سورہ فرقان کی اس آیت کو بھی اسی مطلب کو پیش کرتی ہے کہ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے فرقان کو، اپنی اس کتاب کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا تاکہ ليكون للعالمين نذيرا، کہ وہ پورے عالمین کے لیے نذیر اور ڈرانے والا بن جائے۔ تو لہذا قرآن کی عالمیت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کتاب کو ہم ماننے والوں کے لیے مقدس بناتی ہے، اور جو لوگ خدا کے دشمن ہیں اور جو لوگ اس کتاب سے ان کے دلوں میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں خوف پیدا کرتی ہے۔ عرض کیا تھا ہمارا موضوع گفتگو کا قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، کہ قرآن اور اہل بیت کے رشتے کو ہم یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے تعلق اور رابطے کو ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی ضمن میں ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں قرآن مجید کے بارے میں۔ دیکھیں، کتاب پڑھنے کے بعد انسان کو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں ایک قسم کی پرانا بنا جاتا ہے، کتاب انسان پڑھ کر جو ہے اس کا جی بھر جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے ادیب کی بھی کتابیں ہوں تو وہ بہت زیادہ چلتی ہے، تو 100-200 سال، 400 سال، 1000 سال چلے گی، اس کے بعد وہ کتاب، اس کے تمام کے تمام مطالب جو ہے انسان کے لیے پرانے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے آفاقی اور عالمگیر ہونے کی ایک دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، اس کی تراوت میں اور اس کی تازگی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی، یہ حدیث مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے انہوں نے اپنے والد سے، یعنی یہ حدیث جو ہے 3 معصوموں کے سے ہم تک پہنچی، یعنی اس روایت کی سند میں 3 معصوم موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اور امام
امام رضا علیہ السلام نے اپنا والد امام کاظم علیہ السلام سے 3 معصوم اس روایت کی سند میں موجود ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس الا قضاء, کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جتنا پڑھا جائے, جتنا اس کو پھیلایا جائے, لا یزداد الا قضاء, کہ سوائے تازگی اور تلاوت کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا, قرآن کی تعلیمات ہمیشہ نئی نظر آتی ہیں انسان کو. کیا وجہ ہے؟ جتنا پڑھو جتنا اس کو پھیلاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا لأن اللہ تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان ولا ناس دون ناس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی مخصوص زمانے سے مخصوص نہیں کیا اور نہ ہی کچھ افراد سے یا اقوام سے مخصوص کیا ہے. قرآن مجید, ہم نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی, قرآن مجید کا مخاطب نہ کوئی کسی خاص وقت کے اندر ہے, نہ کچھ خاص لوگوں کے اندر ہے. عرض کیا تھا نہ جزیرۃ العرب کے لوگ قرآن کے اصلی مخاطب تھے, یعنی منحصراً یہ لوگ, صرف یہ لوگ مخاطب تھے, نہ ہی جو ہے بعد میں آنے والے زمانوں کے لوگ. تمام زمانوں کے لوگ اس قرآن کے مخاطب ہیں. قرآن ان تمام کے لیے امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن جدید عند کل قوم, کہ قرآن ہر قوم کے پاس ہمیشہ جدید رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, تو لہٰذا یہاں پہ قرآن الی یوم القیامہ, امام کی تعبیر میں یہ شامل ہے, قیامت کے دن تک قرآن جدید رہے گا. قرآن میں کسی قسم کی کوئی پرانا ہونا اس کا یا انسان کے لیے اس کی تلاوت اور تازگی میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی. سوال پڑھے محمد والے. عزیزان محترم, ہم نے جو گفتگو کی تھی قرآن کی زبان کے حوالے سے, کہ قرآن کی اپنی ایک خاص زبان ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کے مفہوم اور پیغام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس زبان کے اوپر عبور ہونے چاہیے, جس کو آپ نے عرض کیا تھا کہ وہ زبان ہے فطرت کی زبان. فطرت کی زبان اور عام دوسری زبانوں کے اندر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کا فرق جو ہے, ان کے آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. انسان کے وجود میں علم کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل رکھے ہیں, جو وسیلے رکھے ہیں, جو ذریعے رکھے ہیں, جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, وہ ان میں سب سے پہلا کیا ہے, انسان کے حواس ہے. اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے, کانوں کے ذریعے سے اور اسی طرح سونگھنے کے ذریعے سے پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے. ان کے ذریعے سے ڈیٹا کیا کرتا ہے, انسان انپٹ کرتا ہے اور پھر فاہمے میں, ذہن میں ان کی کیا ہوتی ہے, پروسیسنگ ہوتی ہے, پھر وہ انسان کے علم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ خیال کا ہے, اس کے بعد فہم کا ہے, اس کے بعد عقل کا ہے. یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ جو ایک اور مرحلہ اور مرتبہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآنی علوم اور قرآنی حقائق کی پروسیسنگ کا اصلی مقام کیا ہے, وہ مقام قلب اور دل ہے. قرآن جو انسان کی فطرت کو مخاطب کرتا ہے, وہ تعلیم, وہ معارف پیش کرتا ہے جو انسان کے قلب میں قرار پاتے ہیں. اگرچہ انسان کے حواس اور انسان کے ذہن اور عقل کو سیراب کرنے والے معارف بھی قرآن میں موجود ہیں, لیکن وہ قرآن کے اعلیٰ ترین معارف نہیں ہیں. قرآن کے اعلیٰ ترین معارف نہیں ہیں. قرآن کے اعلیٰ ترین معارف وہ ہیں کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, قلب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک سے بات پڑھیں محمد. بہت سارے چہرے مجھے یہاں نئے بھی نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اپنی بات کرتے ہوئے میں یہ خدشہ ذہن میں آتا رہتا ہے کہ پچھلی بات کو شاید دوبارہ دہراؤں. بہرحال اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں.
یہاں پہ آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا. آج ایک نئے نقطہ آپ یہاں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. قرآن کے معارف کو سیکھنا اور قرآن کے معارف کو حاصل کرنے کے مختلف مراتب اور درجات ہیں. ہر انسان اپنی استعداد اور اپنی ظرفیت کے مطابق قرآن سے لیتا ہے. اس میں بھی تمام مختلف مراتب ہیں. حس کے مرتبے میں، خیال کے مرتبے میں، فہم کے مرتبے میں، عقل کے مرتبے میں اور قلب اور دل کے مرتبے میں. ظاہر اور باطن قرآن کی ایک گفتگو ہے. یہ بہت ہی زیادہ اہم گفتگو ہے، تفصیلی بھی ہے. صرف آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے اس کا ایمان آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. تفصیل جو ہے آپ علماء سے طلب کریں. احادیث انتہائی زیادہ ہے اس سلسلے میں. پیغمبر اکرم سے ہیں اور بقیہ ائمہ سے، شیعہ اور اہل سنت تمام کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں. اِنَّا لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا ایک باطن ہے. پورے قرآن کا ظاہر ہے، پورے قرآن کا بھی باطن ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی تعبیر ہے کہ قرآن کے ہر سورے کا ایک ظاہر ہے اور ہر سورے کا ایک باطن بھی ہے. سورے کے ساتھ ساتھ یہ تعبیر روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یعنی اگر آپ قرآن ظاہر اور باطن کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تہ در تہ جو معارف اور حقائق ہوتے ہیں وہ ظاہر اور باطن کی نسبت رکھتے ہیں. ایک تہ کے اوپر دوسری تہ، اگر آپ اس کو ملموس انداز میں اگر سمجھنا چاہیں، ظاہر اور باطن کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. ظاہر اور باطن آیا ایک دو تہیں ہیں، ان کی تعداد اور عدد کے متعلق بھی روایات میں مختلف تعبیریں ہیں. اِنَّا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِظَاهِرِهِ بَطْنٌ وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَبْطُنٍ، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اس کے باطن کا بھی باطن ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 7 بطون تک. یعنی تعداد یہاں پر 7 بیان کی گئی ہے. کچھ روایات میں اس طرح ہے، دوسری روایات میں آیا ہے کہ 70 بطناً، کہ قرآن مجید کے یہ جو بطون اور تہ در تہ جو معارف اور حقائق ہیں ان کا سلسلہ 70 بطون تک جاتا ہے. اس کے بعد دوسری روایات میں ہے کہ إِلَىٰ 700 بطن، 70 نہیں 700 بطون تک جو ہے 700 کا لفظ دیا ہے. قرآن کے معارف کی گہرائی اور ان کی تہیں 700 بطون تک جاتی ہیں. 700 کے بعد ایک اور عدد قرآن مجید کی حقائق اور اس کے معارف کے لیے بیان کیے گئے إِلَىٰ 70,000 بطن، کہ قرآن مجید کے جو حقائق ہیں اور بطون ہیں وہ 70,000 بطون تک جاتے ہیں. وہ 70,000 بطون تک جاتے ہیں. بعض مرتبہ علماء یہ کہتے ہیں یہ جو روایات میں، قرآن میں یا ہماری شرعی اور دینی زبان میں عدد آپ کو بتایا جاتا ہے، لزوماً اس کے یہ معنی وہی عدد نہیں ہوتے. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے. آپ سنتے ہیں ایک زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دینے کا حج 70 زیارت کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہے. 70 حج برابر ہیں ایک زیارت امام حسین کے. یہاں پہ عدد جو ہے وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب قابل شمارش نہیں ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا. یعنی جتنا بڑا عدد ہوگا اس عمل کی اتنی ہی زیادہ بلندی اور بزرگی کو ظاہر کرتا ہے. بے شمار ہونا. یہاں پہ قرآن کی کچھ آیات بھی ہیں، میں صرف آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ جا کے اس کو دیکھ لیں. قرآن میں جہاں پر ایک گندم کے خوشے سے 700 دانوں کے نکلنے کی جہاں پر بات کی، اس کے بعد والی آیت میں بتایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کو چاہے. یعنی قرآن کی نظر میں عدد کی اہمیت نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کہ اللہ کے پاس
اس کے خزانے میں کوئی محدودیت ہے کہ وہ 70 کا عدد دے گا، 70,000 کا عدد دے گا، یا ایک نیکی انجام دے کے تو صرف 10 ہی دے گا، 10 سے زیادہ نہیں دے گا، اگر 10 سے زیادہ دے تو اس کے پاس کمی آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو عدد کا بیان ہوتا ہے در حقیقت اس عمل کی بزرگی اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی خدا کے خزانے بے شمار، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کے بطون کی تعداد 70,000 تک روایات میں موجود ہے۔ تو یہ ایک انتہائی زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ظاہر کیا ہوتا ہے، باطن کیا ہوتا ہے، اور باطن تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے۔ پچھلی مجالس میں نے عرض کیا تھا کہ باطن تک پہنچنے کے راستے کو اور اس تک پہنچنے کے طریقے کو علماء کیا کہتے ہیں؟ التأویل، قرآن کی تعویل کو جاننا اور سمجھنا۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل سے کوئی بھی واقف نہیں ہے سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم کے اندر راسخ ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج تبرک اپنے چونکہ وقت نہیں ہے، یہاں پہ دو انتہائی اہم نکتے بھی تھے آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق بھی تھے فضائی کے حوالے سے، ان کو میں شروع کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ مولا امام حسین کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا میرا مقصود تھا۔ قرآن کے مختلف جو حقائق اور معارف ہیں ان تک پہنچنے کی جو انسانوں کی کیٹیگریز بن سکتی ہیں، انسانوں کے درجات اور مراتب بن سکتے ہیں، اس کو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن علی اشیاء، کہ قرآن مجید جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ روایت کے جو پہلے ابتدائی الفاظ ہیں وہ میرے ذہن سے نکل کے علی اشیاء یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ قرآن مجید کچھ چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق، 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ اربعۃ اشیاء اگر ہوتا ہے کہ قرآن مجید 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں عبارات ہیں، اشارات ہیں، لطائف ہیں اور حقائق ہیں، یہ 4 چیزیں قرآن مجید کے اندر۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے معارف، اس کی حقیقتیں، اس کے علوم ان 4 چیزوں میں تقسیم ہیں، عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق۔ اس کے بعد امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کن لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، فرمایا کہ فالعبارات للعوام، عبارات قرآن کی عوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے، یعنی عبارات کا مطلب یہ ہوا قرآن کا وہ علم جو انسان اس کے ترجمے سے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، اس کے الفاظ کے ظاہری معنی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک علم ہے جو انسان کا ابتدائی ترین علم ہے قرآن کا۔ والاشارات للخواص، اور یہ جو قرآن کے اشارات ہیں یعنی قرآن کے رموز اور اس کے راز ہیں، اسرار ہیں، للخواص، یہ خاص لوگوں کے لیے۔ خاص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور اس کی تفسیر کے علم کو جانتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے ناسخ کسے کہا جاتا ہے، منسوخ کسے کہا جاتا ہے، جنہیں معلوم ہوتا ہے محکم کسے کہا جاتا ہے، متشابہ کسے کہا جاتا ہے، جنہیں معلوم ہوتا ہے شان نزول کیا ہے اور سبب نزول کیا ہے، جو تاریخ سے واقف ہیں، جو اسلام کے عقائد سے واقف ہیں، جو فقہ سے آگاہ ہیں اور دوسرے علوم سے آگاہ ہیں، یہ جو ماہرین ہوتے ہیں علوم قرآنیہ کے، ان کو کہا امام نے کہ خواص لوگ ہیں، یہ بھی قرآن سے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا علم اسی صورت میں ہے کہ جب وہ اس کی مطلوبہ چیزوں کے حامل ہوں گے، انہیں ناسخ و منسوخ کا علم ہوگا، انہیں ظاہر و باطن کی تعریف پتہ ہوگی، یا اسی طرح دوسری شرائط جو
تفسیر کی کتابوں میں تقریباً 10 سے 12 علوم ذکر کیے جاتے ہیں. 10 یا جو 12 علوم ہیں ان کے اوپر جس آدمی کو دسترس ہوگی وہ قرآن کے اشارات سے واقف ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو امام نے فرمائی واللطائف للاولیاء، اور قرآن کے لطائف وہ چیزیں جو انسان کے وجود کی گہرائیوں کو چھوتی ہیں اور انسان کو کمال کی بلندیوں تک لے کے جاتی ہیں، وہ قرآن کے لطائف ہیں. یہ لطائف ان لوگوں کے للاولیاء، یہ اولیاء کے لیے. یہاں پہ اولیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی معصوم کے دامن سے جڑے رہتے ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ایک معصوم کی ولایت کا دامن تھاما ہوا ہے. اللہ اپنی نظر خاص کے ذریعے سے، معصوم کے ذریعے سے ان کے دلوں کو منور کرتا ہے. وہ حقائق ان کے دلوں میں ڈالتا ہے جو نہ وہ کتاب پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی استاد سے حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کے لطائف صرف برگزیدہ افراد کے لیے. یہ وہ افراد ہیں کہ تاریخ کے اندر اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. سلمان و ابوذر انہی افراد میں سے تھے کہ جو اس ولایت کے پرچم کے زیر میں تھے، اس کے نیچے تھے اور قرآن کی حقیقتوں تک پہنچ گئے تھے. صلوات پڑھیں محمد اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے اس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا والحقائق للانبیاء، حقائق انبیاء کے لیے یعنی اللہ کی حجتوں کے لیے. وہ قرآن کے سب سے اونچے معارف سوائے وحی اور ذات اقدس الہ سے متصل ہوئے بغیر انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتے. ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ولایت کی منزل میں سب سے اس کے اونچے درجے پر ہونا چاہیے، جو یا نبی ہے یا جو ہے ولی حق ہے اللہ تعالیٰ کا. صلوات پڑھیں محمد صلی آج پہلے عرض کر چکا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی زبان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. ہم نے کہا کہ قرآن کی زبان کے اس طرح سے درجات ہوتے ہیں. یہ حدیث بھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، دو اماموں سے ذکر ہوئی ہے. مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا فراز ہے، اور اسی طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے. یہ جو میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مطلب کے محکم، متقن اور موثق ہونے کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب جو ہے وہ انتہائی اہم بھی ہے اور موثق بھی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فتجلی لہم سبحانہ وتعالی فی کلامہ من غیر ان یکونوا رأوہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر تجلی کی ہے اپنی مخلوقات کے لیے من غیر ان یکونوا رأوہ، اس بات کے بغیر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. لیکن یہ تجلی اور نہ دیکھ پانا وہ ایک قسم کا تضاد ہے. جلوہ اور تجلی آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کہ نظر آئے، دکھے. جو نظر نہ آئے، جو نہ دکھے انسان کو، پھر وہ تجلی کیسے ہوگا؟ تجلی کہتے ہی اس کو ہے جو نظر آئے. مولا کائنات یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے، اپنے کلام کے اندر لہم، اپنی مخلوقات کے لیے تجلی کی ہے من غیر ان یکونوا رأوہ، لیکن ان کے اندر، لیکن من غیر ان یکونوا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیکن اس مخلوقات میں خدا کی تجلی کو دیکھنے کی لیاقت نہیں ہے. من غیر ان یکونوا رأوہ، وہ دیکھ نہیں سکتے خدا کو اب اس کے کلام کی تجلی کے اندر. وہ اس تجلی جو کہ اللہ نے اپنی کتاب اور قرآن میں کی. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں
10 منٹ رہ گئے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو پہنچا سکوں، اپنا نقطہ مکمل کر سکوں. لقد تجلی اللہ فی کلامہ بخلقہ. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تعبیر میں فرق ہے ولکن لا یبصرون. اللہ نے اپنے کلام کے اندر تجلی فرمائی ہے اپنی مخلوقات کے لیے، لیکن ولکن لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ ان کو یہ تجلی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھنا، خدا کی تجلی کا مشاہدہ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں کر سکتا، اپنے خیال کے ذریعے سے نہیں کر سکتا. مجھے یہ بات بھی کہنے دے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے بھی نہیں کر سکتا. خدا کی تجلی کو مشاہدہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ یہ اصول کافی کی روایت ہے، ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس. تعبیر یہ ہے کہ حبر کہا جاتا ہے عالم کو. پرانے زمانے میں یہودی علماء کو قرآن مجید نے حبر اور احبار کہا ہے. یہاں پہ اکثر مترجمین نے علماء نے کہا ہے اس سے مراد یہاں پہ کوئی عالم ہے. عالم یعنی آج کل کے زمانے میں ایک علامہ مولا کائنات کے پاس آیا ہے، بہت بڑا اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والا انسان مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا مولا سے کہ مولا آیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے ہینا عبدتہ، کہ جب آپ اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد کے جواب میں فرمایا ویلک، یعنی یہ ویلک کا کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے مولا کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ علی سے تم یہ بات کس طرح سے پوچھ رہے ہو. ما كنت اعبد ربا لم ارہ. اس جملے کی معنویت کو عربی جاننے والے جانتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا تھا. ما كنت اعبد ربا لم ارہ، عبادت ہی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. اس کے بعد یہ شخص مزید تعجب کے ساتھ پوچھتا ہے کیف رأیتہ، مولا آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ پھر مولا نے ارشاد فرمایا ویلک، پھر تمہارے اوپر ویل ہو تمہارے اوپر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے مشاہدے کے ذریعے سے دیکھا نہیں جاتا. مشاہدۃ العیون، اللہ خدا آنکھوں کے مشاہدے کے ذریعے سے نہیں دیکھا جاتا، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ خدا کو دیکھتے ہیں دل. قلوب اللہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، قلوب اللہ کی تجلی کو دیکھ سکتے ہیں بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقت کے ذریعے سے. سلوات پڑھے محمد پر. یہاں پہ دیکھیں مولا کائنات نے کس چیز کو سمجھایا ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کو دیکھنا، یعنی جو اللہ کے، اگر مولا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں تجلی کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی حقیقت ذات باری حق تعالی ہے. قرآن جس چیز کو پیش کر رہا ہے اس کی روح اور اساس اللہ کی ذات ہے. ہم نے شروع میں کہا کہ توحید ہے، تو لہذا توحید کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو دل کی ضرورت ہے. قلب ہی فقط اور فقط وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے اور توحید کی حقیقت تک پہنچاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہاں پہ دیکھیں ہم ہمیشہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا وجود، محمد و آل محمد کا وجود قرآن ممثل ہے. حدیث ثقلین میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں مزید دو نقطے پیش کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر فرصت ہوئی تو. قرآن ممثل یعنی جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا قرآن
اہل بیت کی ذات گرامی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ تمام کے تمام قرآن ہیں. اس کے متعلق ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں 2-3 دنوں کے اندر. یہاں پہ دیکھیں آپ ایک اور نئی بات آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ نادان لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے کہ جب ہم علی کو اور اولاد علی کو کہتے ہیں کہ وہ وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، وہ اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان، اللہ کا کان ہے، اگر یہ کہا جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ خالق نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس کلام کے اندر کی ہے، اور اس تجلی کا تجسم رسول کی ذات میں، علی کی ذات میں، حسن کی ذات میں اور حسین کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے. سماعت پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت کا رشتہ انتہائی قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اور تعلق انتہائی زیادہ مضبوط ہے. یہ وہ رشتہ اور وہ تعلق ہے جسے اللہ نے قائم کیا اور رسول نے جس کو ہمیں بتایا ہے. ہم نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ایک آخری مجلس کے اپنے لمحات میں ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں. ہم نے کہا کہ قرآن کبھی پرانے نہیں ہوگا. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے. حسین جو قرآن ممثل، حسین جو قرآن مجسم ہے، اس کی بھی یہی خصوصیت ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے لیے جو حرارت اور جو گرمی، جو عقیدت اور جو جوش اور جذبہ مومنین کے دل میں ہے، وہ قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح کے جس طرح قرآن کی ہدایت قیامت تک جاری ہے، حسین کی عزاداری، حسین کی ہدایت بھی قیامت تک جاری رہے گی. ہم نے عرض کیا تھا امام حسین کے حوالے سے قرآن کی آیات کو ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے، ان آیات کو کہ جو اپنے قیام کے دوران مختلف مقامات پر امام حسین نے جن آیات کی تلاوت کی. ابھی تک ہم کچھ آیات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اگرچہ صرف ترجمے کی حد تک ہی آپ لوگوں کو بیان کر سکیں، ان کی کوئی تفصیل عرض نہیں کر سکے. آج بھی اپنے اس رویے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے. تقریباً ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کل جو ہم نے آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی وہ آیات تھی قرآن مجید کی کہ جو امام حسین اور ابن عباس کے مکالمے کے دوران امام نے ارشاد فرمائی تھی. امام مدینے سے جب نکلے ہیں تو مدینے کے گورنر کو یہ حکم ہوا یا اس نے امام حسین کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، امام کے پیچھے آیا اور مانع ہونے کی کوشش کی، امام کو روکنے کی کوشش کی. کہا کہ ہم آپ کو مکے سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مکے سے خارج ہونے نہیں دیں گے. روایات کے الفاظ ہیں بھیڑ ہو گئی دونوں قوتوں کے اندر. امام کے اصحاب اور حکومت کے جو افراد آئے تھے ان کے درمیان حتیٰ تعزیانے بھی چلے، لیکن امام اور ان کے اصحاب نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے. امام آگے نکل گئے. جب امام کا قافلہ مدینے کی گورنر کی ان افواج سے آگے نکل گیا تو پیچھے سے ان لوگوں نے امام حسین کو آواز لگائی، یا حسین الا تتق اللہ، یا حسین الا تتق اللہ، اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اے حسین تم جماعت سے جدا ہو رہے ہو، یعنی اپنی کمیونٹی سے، مسلمانوں سے، امت سے باہر جا رہے ہو.
وَتُفَرِّقُ بَيْنَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس طرح سے تم نے مکے سے نکل کر جو یزید کے خلاف قیام کا ارادہ کیا ہے، اس طرح تم امت میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں، 3 الفاظ اور 3 عبارات یہاں پر مدینے کے گورنر کی افواج نے استعمال کی ہیں۔ الا تتق اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پھر اس کے بعد تم جماعت سے دور ہو رہے ہو، تخرج خارج ہو رہے ہو، پھر اس کے بعد امام کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام کہ تم امت میں تفرقہ ڈال رہے ہو۔ یہ 3 چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق کیا حالات تھے کہ زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ حسین کے جس کو اسی امت نے رسول کے کندھوں پر دیکھا تھا، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے بارے میں رسول کے وہ ارشادات موجود ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسی حسین کو یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم امت کے درمیان تفرقہ ایجاد کرو۔ ان ظالموں کو کیا پتا عرب کے قبیلوں کو متحد کر کے اسلام کی نعمت دینے والا اسی حسین کا نانا ہے۔ اسی حسین کے نانا نے مختلف عرب اقوام کو تفریقے، بھوک، نفرت، جنگ ان سے جو ہے نجات دلا کے ایک امت واحدہ بنایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ذہنیت تھی اور جو پروپیگنڈا تھا امام حسین کے متعلق، ان کی حیثیت اور ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے وہ ارشادات امام حسین کے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے بارے میں یہی سے دیکھیں، معروف کو منکر بنا دیا گیا، منکر کو معروف بنا دیا گیا تھا۔ انتہائی عجیب یہاں پہ حالات ہے۔ ایسے موقع پر امام حسین نے کیا جواب دیا ہے، اس کو دیکھیں۔ امام حسین نے جواب دیا، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ کافرون کی وہ آیت جو رسول اللہ نے کفار کو جو جواب دیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ گویا امام حسین نے یہاں پر یہ آیت پڑھ کر، یہ آیت سنا کر ایک پیغام دیا ہے کہ حسین دین کی بقا اور دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بالکل وہی معرکہ ہے جو ان کے نانا کو درپیش تھا، کہ جہاں پر کفر اور اسلام ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، 2 نقطے اور تھے اس آیت کے ذہن میں، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ 5 منٹ زیادہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اپنی اس گفتگو کو یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ آج اہل بیت کی پہلی شہادت اور پہلی قربانی کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں پر ہیں۔ امام حسین جب مدینے سے نکلنا چاہ رہے تھے، مدینے سے نکلنے سے معذرت چاہتا ہوں، مکہ سے نکلنے سے کچھ دن پہلے جب اہل کوفہ نے بہت سارے خطوط امام کی خدمت میں بھیجے، کہا جاتا ہے 12,000 تک خطوط امام کی خدمت میں جب آئے، تو امام نے کوفہ اور اس کے اطراف کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے خاص معتمد، اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ والوں کی طرف بھیجا۔ کوفہ والوں نے ابتدا میں جناب مسلم ابن عقیل کا انتہائی شاندار استقبال کیا، جو مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی کہا جاتا ہے۔ مختلف اعداد یہاں پہ بیان ہوئے، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی کہ ہم حسین اور آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی جب یزید کو احساس ہوا کہ کوفے کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بصرہ سے یزید نے کوفے میں ابن زیاد کو بصرہ سے اٹھا کے کوفے کی جانب بھیجا۔ جب یہ شخص کوفہ میں آیا تو حالات بالکل ہی تبدیل ہو گئے، اتنے زیادہ تبدیل ہوئے کہ وہ کوفہ جس میں 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی، ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد جب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی بھی
تمام لوگ ایک مسلم کو چھوڑ کر پیچھے چل گئے. ایسے میں رات کے اندھیرے میں مسلم کوفہ کی گلیوں میں بے بسی کے عالم میں نہ انہیں یہ پتا تھا کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. انتہائی عالم غربت میں مسلم کوفہ کی گلیوں میں سرگرداں ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ایک مومنہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. کچھ روایات کے یہ الفاظ ہیں, مسلم نزدیک گئے, وہاں پہ بیٹھے ان کے گھر کے چوکھٹ یا ان کے زینے کے اوپر. تو اس مومنہ نے, اس خاتون نے جناب مسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر اس وقت کیا کر رہے ہیں. مسلم نے اس مومنہ سے پانی مانگا کہ اگر ہو سکے تو مجھے کچھ تھوڑا سا پانی پلا دیں. مومنہ نے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد بھی مسلم اسی جگہ بیٹھے رہے. مومنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یہاں پر مت بیٹھیں, حالات اچھے نہیں ہیں کوفہ کے, مناسب نہیں ہے آپ کا یہاں پر رات کے اس وقت گلی میں, لہٰذا آپ اپنے گھر چلے جائیں. ایک مرتبہ کہا مومنہ نے, دو مرتبہ کہا, تین مرتبہ کہا, مسلم اسی جگہ بیٹھے رہے. تو پھر جب زیادہ اصرار کے ساتھ اس مومنہ نے کہا تو مسلم نے کہا کہ میں کہاں جاؤں, نہ میرا یہاں پہ کوفہ میں کوئی رہتا ہے, نہ میں یہاں کے کسی راستے کو اور یہاں پہ جانتا ہوں, نہ میرے قوم قبیلے سے کوئی یہاں پر تعلق رکھتا ہے. ایک مرتبہ مومنہ سے جناب مسلم نے تقاضا کیا کہ ایک رات ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں تاکہ وہ اپنی اس کے بعد جو ہے دن میں اپنا کوئی دوسرا بندوبست کر سکے یا وہاں سے نکل سکے. یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ کی اس خدمت کا صلہ بھی میں تمہیں دوں گا. مومنہ نے اپنے گھر میں بلایا. جب پوچھا مسلم سے کون ہو تو جناب مسلم نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہوں. یہ عورت توعہ اس کا نام تھا, یہ اہل بیت کی چاہنے والی عورت تھی. مسلم کو جب کہا کہ آپ مسلم ہیں, دل و جان سے ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی. اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا, جناب مسلم کے لیے کھانا پیش کیا. تو جناب مسلم نے کہا مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے, صرف تھوڑا سا مجھے پانی پلا دیں. کمرے کا میرے لیے اگر انتظام ہو جائے تو میں آج رات عبادت اور نماز میں گزارنا چاہتا ہوں. مسلم اپنے کمرے میں نماز اور عبادت میں مشغول رہے. ایک مرتبہ مسلم کے وجود کے اوپر نیند طاری ہوئی اور ان کو تھوڑی دیر نیند آئی. عالم خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا. مسلم نے مسلم سے کہہ رہے ہیں العجل العجل, اے میرے بیٹے مسلم جلدی کرو تمہیں ہماری طرف واپس پلٹ کر آنا ہے. اتنے میں مسلم کی آنکھ کھل گئی. صبح کے نزدیک یہ بی بی دوبارہ جناب مسلم کے پاس آئی. دیکھا مسلم عبادت میں مشغول ہیں. اس خاتون نے جناب مسلم سے کہا کہ آپ سوئے نہیں رات کو. فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے, میں یہ اپنی آخری رات خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا تھا. چونکہ میرے چچا امیر المومنین نے خواب میں آ کے مجھے اپنے پاس بلایا ہے. یہ مومنہ اس کا ایک ملعون بیٹا تھا جو کہ ابن زیاد کے لیے جاسوسی اور اس کا کارندہ تھا. جب وہ گھر میں آیا ایک خاص کمرے کے اندر, ماں کو دیکھا کہ خاص اہتمام کے ساتھ اس کمرے کی جانب ماں جا رہی ہے, واپس آ رہی ہے. ماں سے پوچھا کہ کیا خبر ہے, آپ کیوں وہاں اس کمرے میں بار بار جا رہی ہیں. ماں کو اندیشہ تھا, یہ خدشہ تھا کہ یہ میرا نالائق بیٹا ممکن ہے ابن زیاد کے اہلکاروں کو خبر کر دے. وعدہ لیا ماں نے اپنے بیٹے سے کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے, لیکن اس کے باوجود جب ماں نے بتایا تو اس بیٹے نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ وہ مسلم کے جس کو تمہاری افواج تمہارے سپاہی پوری رات ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس وقت میرے گھر میں ہے. عزیزان محترم, خلاصہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب ابن زیاد کی افواج آئی, مسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ گھر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کر دیں. باہر کوفے کی گلیوں میں کوچوں میں آ کر گھوڑے میں بیٹھ کے جب مسلم دشمنوں سے لڑ رہے تھے, یہ روایت کے الفاظ ہیں, جو شخص بھی مسلم کے گھوڑے کے نزدیک ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس شخص کو اس طرح سے ہوا میں اچھال دیتے تھے کہ وہ چھتوں کی جانب چلے جاتے تھے یہ لوگ. لیکن جب یہ مجبور ہو گئے, جناب مسلم کو قابو نہیں کر سکے, تو چھتوں سے پتھر برسائے, تیر برسائے,
نیزے برسائی، تلواریں برسائی، مسلم زخموں سے لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود بھی مسلم نے ہتھیار نہیں ڈالے، مسلم کو امان نامے کی پیشکش کی گئی، مسلم نے کہا کہ تم کوفے والے لوگ ہو، تم لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تم لوگ وفادار نہیں ہو، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ مسلم نرغے آدھا میں آ گئے اور ابن زیاد کی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا، مسلم کا بدن زخموں سے چور ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا ہے مسلم تم جیسا بہادر انسان بھی کیا روتا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ مسلم نے کہا ہے بدبخت میں اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا، میں اپنی موت کے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے مولا کے لیے رو رہا ہوں کہ جن کو میں یہ خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے کر آ جائیں، مجھے یہ ملال ہے میرے دل کے اندر کہ میں مولا کو اپنے کوفہ کی جانب بلا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لے کر جایا جاتا ہے، مسلم یہ کہتے ہیں کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھتا ہے، کسی مطالبے کو ابن زیاد کے مسلم نے قبول نہیں کیا، در نتیجہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے ایک لعین نے تلوار کا ایسا وار کیا مسلم کے بدن پر کہ مسلم کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا اور دھڑ دارالامارہ کی چھت سے نیچے زمین کی طرف آ گیا۔ اللہ